اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مجموعہ کلام نہج البلاغہ کے پہلے باب کے خطبہ 81 کا تیسرا حصہ۔ تو پھر اس کی طرف رخ موڑ لیا اور اس کی طرف توبہ و انابت کے ساتھ متوجہ ہوا، اگلوں کی پوری پیروی کی اور حق کے دکھائے جانے پر اسے دیکھ لیا۔ ایسا شخص حق طلبی کے لیے سرگرم عمل رہا اور دنیا کے بندھنوں سے چھوٹ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے لیے ذخیرہ فراہم کیا اور باطن کو پاک و صاف رکھا اور آخرت کا گھر آباد کر لیا۔ سفر آخرت اور اس کی راہنوردی کے لیے اور احتیاج کے مواقع اور فقر و فاقہ کے مقامات کے پیش نظر اس نے زاد اپنے ہمراہ بار کر لیا۔ اللہ کے بندو، اپنے پیدا ہونے کی غرض و غایت کے پیش نظر اس اللہ سے ڈرتے رہو اور جس حد تک اس نے تمہیں ڈرایا ہے اس حد تک اس سے خوف کھاتے رہو اور اس کے سچے وعدے کا ایفا چاہتے ہوئے اور ہول قیامت سے ڈرتے ہوئے ان چیزوں کا استحقاق پیدا کرو جو اس نے تمہارے لیے مہیا کر رکھی ہیں۔ اسی خطبے کے یہ بھی الفاظ ہیں: اس نے تمہارے لیے کان بنائے تاکہ ضروری اور اہم چیزوں کو سن کر محفوظ رکھیں۔ اس نے تمہیں آنکھیں دی ہیں تاکہ وہ کوری اور بے صبری سے نکل کر روشن ضیابار ہوں، اور جسم کے مختلف حصے جن میں سے ہر ایک میں بہت سے اعضاء ہیں جن کے پیچ و خم ان کی مناسبت سے ہیں، اپنی صورتوں کی ترکیب اور عمر کی مدتوں کے تناسب کے ساتھ ساتھ ایسے بدنوں کے ساتھ جو اپنی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں اور ایسے دلوں کے ساتھ جو اپنی غذائے روحانی کی تلاش میں لگے رہتے ہیں، علاوہ دیگر بڑی نعمتوں اور احسان مند بنانے والی بخششوں اور سلامتی کے حصاروں، اور اس نے تمہاری عمریں مقرر کر دی ہیں جنہیں تم سے مخفی رکھا ہے، اور گزشتہ لوگوں کے حالات و واقعات سے تمہارے لیے عبرت اندوزی کے مواقع باقی رکھ چھوڑے ہیں۔ ایسے لوگ جو اپنے حظ و نصیب سے لذت اندوز تھے اور کھلے بندوں آزاد پھرتے تھے، کس طرح امیدوں کی بر آنے سے پہلے موت نے انہیں جا لیا اور عمر کے ہاتھ نے انہیں ان امیدوں سے دور کر دیا۔ اس وقت انہوں نے کچھ سامان نہ کیا کہ جب بدن تندرست تھے، اور اس وقت عبرت و نصیحت حاصل نہ کی جب جوانی کا دور تھا۔ کیا یہ بھرپور جوانی والے کمر جھکا دینے والے بڑھاپے کے منتظر ہیں، اور صحت کی تر و تازگی والے ٹوٹ پڑنے والی بیماریوں کے انتظار میں ہیں، اور یہ زندگی والے فنا کی گھڑیاں دیکھ رہے ہیں جب چل چلاؤ کا ہنگام نزدیک اور کوچ قریب ہوگا، اور بستر مرگ کل کو اضطراب کی بے قراریاں اور سود و تپش کی بے چینیاں اور لعاب دہن کے پھندے ہوں گے، اور عزیز و اقارب اور اولاد و احباب سے مدد لینے کے لیے فریاد کرتے ہوں گے۔ ادھر ادھر کروٹیں بدلنے کا وقت آ گیا ہوگا، تو کیا قریبیوں نے موت کو روک لیا، یا رونے والیوں کے رونے نے کچھ فائدہ پہنچایا؟ اسے تو قبرستان میں قبر کے ایک تنگ گوشے کے اندر جکڑ باندھ کر اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ سانپ اور بچھوؤں نے اس کی جلد کو چھلنی کر دیا، اور وہاں کی پامالیوں نے اس کی تر و تازگی کو فنا کر دیا۔